बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत अज़ीम अलमर्तबत अज़ीम अलबरकत परवान शमअ रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामी सुन्नत माही बिदत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह आपके तर्जमतुल कुरान कंजुल ईमान पर एक एतराज़ देवबंदी करते हैं। एतराज़ात तो बहुत सारे हैं, लेकिन सूरह रहमान के तर्जमे पर उनका एतराज़ है कि आपने जो तर्जमा किया है वो उनके कहने के मुताबिक आपने अपनी राय से किया है और कुरान पाक की आयत में वो चीज़ बयान नहीं हुई। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि माज़अल्लाह आपने तफसीर बिर राय की है। पहले मैं तर्जमा आपके सामने आ चुका होगा, इसको ज़रा देखें। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, अल्लमल कुरान, ये दो आयत का तर्जमा हो गया। खलक़ल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, मा कान व मा यकून का बयान इन्हें सिखाया। यानी जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला तो सब की वजाहत अल्लाह ने आपको बता दी। अब उस पर वो एतराज़ करते हैं, देखें जी ये तफसीर बिर राय है, कुरान पाक में तो ऐसी कोई चीज़ बयान नहीं हुई और ये अपनी राय से ये चीज़ बयान करते हैं। अब इसका क्या जवाब है हमारे पास? इसका पहला जवाब ये है कि ये तफसीर बिर राय नहीं है, आपने अपनी राय से तफसीर नहीं की। इस पर कसीर जो मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर ये की है और ये मुखालिफीन और मुतरिदीन के जहालत पर मबनी बात है कि उनको अपने बुज़ुर्गों की तफासिर का इल्म नहीं है कि अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन ने इसके बारे में क्या कहा। पहली तफसीर जो आपके सामने है तफसीर खाज़िन है और तफसीर खाज़िन में बिल्कुल यही बात लिखी है। क़ील अरादा बिल इंसानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमहुल बयान यानी बयानी मा काना व मा यकून यानहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंबियु अन ख़बरिल अव्वलीन वल आखिरीन व अन यौमिद्दीन के फरमाते हैं कि एक कौल इस बारे में यह है कि इस इंसान से मुराद हुज़ूर की ज़ात है और अल्लमहुल बयान का मतलब है काइन बयान मा यकून, यानी जो कुछ होने वाला था वो सारे का सारा अल्लाह ने आपको सिखाया, क्योंकि आपने अव्वलीन व आखिरीन और क़यामत के दिन तक की खबर दी है। ये एक तफसीर हुई जो तफसीर खाज़िन थी। अब आ जाएँ तफसीर बग़वी, आपकी स्क्रीन पर चल रही है तफसीर बग़वी। तफसीर बग़वी में इमाम बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कवाल लिखे हैं उसमें ये एक कौल भी है, यानी बयानी मा काना व मा यकून, यानी मा काना व मा यकून का बयान, जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है उन सब का बयान अल्लाह ने आपको सिखाया। और ये इब्न कसान की तफसीर है, खलक़ल इंसान यानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमहुल बयान यानी बयानी मा काना व मा यकून लिअन्नहु काना युबय्यिनु अनिल अव्वलीन वल आखिरीन व अन यौमिद्दीन। यही तफसीर बग़वी में है जो इसका तर्जुमा पहले हो चुका। ये दो तफसीरें हुई। तीसरी तफसीर क़ुरतुबी है। तफसीर क़ुरतुबी अल्लामा क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इब्न कसान की यही बात है कि अल इंसान, इंसान से मुराद एक कौल के मुताबिक कौन है? मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बयान से मतलब यह है कि आपको काना व मा यकून का इल्म दिया गया। अल इंसानु हाहुना युरादु बिही मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल बयानु बयानुल हलाली वल हराम, ये एक कौल है। वकील मा काना व मा यकून लिअन्नहु बय्यना अनिल अव्वलीन वल आखिरीन व यौमिद्दीन, क्योंकि आपने अव्वलीन और जो गुज़र चुके जो आने वाले थे उन तमाम की खबरें दी हैं और आपने क़यामत की खबर भी दी है। तो लिहाजा इस इंसान से मुराद अक़वाल हैं, लेकिन एक कौल बहुत सारे मुफस्सिरीन लिखा है इससे मुराद इंसान से मुराद सरकार की ज़ात है। और अल्लमहुल बयान का मतलब है अल्लाह ने आपको इल्म काना व मा यकून सिखाया। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ये तफसीर अपनी नहीं है, ये तफसीर बिर राय नहीं है, आपने अपनी राय से ये तफसीर नहीं की, बल्कि कई मुफस्सिरीन की ये तफसीरों में अंदर लिखा हुआ है। तो लिहाजा इन मुखालिफीन की इससे जहालत का पता चलता है कि वो अपने बुज़ुर्गों की कुतुब से कितने जाहिल हैं। दूसरी बात, आपको इल्म कुल्ली हासिल है, वो इस पर इतराज़ करते हैं कि आलम काना व मा यकून अगर आपको मान लिया जाए तो फिर अल्लाह का इल्म और आपका इल्म बराबर हो जाता है। ये बात भी बहुत बड़ी जहालत की पर मबनी है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि अल्लाह का इल्म के बारे में ये बात कहना अल्लाह के इल्म की तौहीन है। इस वजह से, क्योंकि अगर ये मान लें कि अल्लाह का इल्म काना व मा यकून जितना है, यानी जो कुछ हो चुका जो कुछ होने वाला है, तो अल्लाह का इल्म महदूद हो गया, लिमिटेड हो गया, और ये अल्लाह के इल्म की तहदीद है, हद बंदी है, जो कि दुरुस्त नहीं। अल्लाह का इल्म महदूद नहीं। अच्छा, दूसरी बात, हर जो कुछ हो चुका जो कुछ होने वाला वो लोहे महफूज में दर्ज है। कुरान में कई आयतें वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, इस तरह की बहुत सारी कुरान पाक की आयतों से ये बात साबित है कि लोहे महफूज में हर चीज़ का बयान है। और एक हदीस जो कि कलम के बारे में मिशकात शरीफ में और कई किताबों में हदीस है कि अल्लाह ने जब कलम को पैदा किया फरमाया उक्तुब, लिख। अर्ज़ की क्या लिखूँ? फरमाया जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला वो सब कुछ लिख दे। अब लोहे महफूज पे तो कलम को भी पता चल गया था कि जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हुआ, उस तमाम चीज़ों का इल्म तो कलम के पास भी आ गया था, उसने लिख दिया था। अब जो लोहे महफूज पे फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो लोहे महफूज पर जो उनको पता है, उनकी नज़र है, तो वो होने आने वाले वाक़यात को भी जानते हैं। तो लिहाजा ये कहना कि अल्लाह का इल्म सिर्फ़ इतना है
کہ جتنا جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ اللہ کے علم کی توہین ہے۔ اب اس کی تائید احادیث مبارکہ سے جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور آپ کا موقف ہے، اور اہل سنت جمیع اہل سنت جو اہل حقہ ہیں ان کا موقف ہے، اس پر دلائل کیا ہے ہمارے پاس؟ صحیح بخاری کا آپ کے اوپر چل گیا ہوا حدیث کا نمبر ہے 3192، اسی طرح 6004، یہ دو حدیثیں جس کو میں کوڈ کروں گا صحیح بخاری میں۔ 3192 نمبر حدیث یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، ایک جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہمارے اندر، تشریف آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ فاخبرنا ان بدأ الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدء خلق سے خبر دینا شروع کی، یعنی جب سے خلق کی ابتدا ہوئی، کتاب البدء الخلق ہے یہ بخاری کی، اس میں یہ حدیث ہے، اور یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے، جہاں تک کہ آپ نے جنت اور جہنم میں سب کچھ بیان کر دیا۔ حتیٰ پھر کیا ہوا، حافظ ذالک من حافظہ نسیہ من نسیہ، جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ بخاری کا دوسرا مقام، بخاری کا حدیث نمبر میں نے پہلے بیان کیا 6604 نمبر حدیث، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لقد خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعۃ الا ذکرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کوئی شے اس میں نہیں چھوڑی جس کا آپ نے ذکر نہ کیا ہو، عالمہ من عالمہ و جاہلہ من جاہلہ، کہ جس نے اس کو یاد رکھا تو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا، جس نے اس کو مطلب یہ ہے کہ جو بھول گیا سو بھول گیا، جس نے اس کو یاد رکھا جو یاد رکھا، بس حافظ اتنے سب کے تو قوی نہیں ہوتے کہ وہ سب کچھ یاد رکھ سکیں۔ لہذا فرماتے ہیں ان کنت لأری الشیء قد نسیت، اگر وہ شے جو پہلے ہم نے بھول چکے ہوتے تھے، آپ سے ہم نے سنی ہوتی تھی، فعارفہ کما یعرف الرجل اذا غاب عنہ فرآہ فعرفہ، تو اس طرح ہم اس کو جان لیتے جس طرح کوئی شخص غائب ہو جائے اور سامنے آئے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ وہی شخص جس کو ہم نے پہلے دیکھا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بات بتائی تھی جب وہ ہمارے سامنے آتی تھی ہم اس کو دیکھ لیتے، حضور نے یہ بھی بیان کیا تھا۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کان و ما یکون حاصل بھی تھا اور بتا بھی دیا آپ نے۔ اسی طرح یہی حدیث مسند امام احمد کی حدیث نمبر 23224 ہے، اسی طرح یہی حدیث 23281 ہے، یعنی یہ مختلف نمبروں کے ساتھ حدیث جامع مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں، لیکن جو 23281 نمبر حدیث ہے وہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آپ نے ہمیں خبر دی بما ہوا قائم الی ان تقوم الساعہ، کہ جو بھی قیامت تک ہونے والا تھا آپ نے ہمیں تمام چیزوں کی خبر دے دی۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو آنے والا تھا۔ اب دیوبندیوں کے دو اعتراضات، جو ہمارے دو اعتراضات، ان پہ ہم آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ جو انہوں نے حدیث میں یہاں خیانت کی ہے، انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو میں۔ اب جامع ترمذی کی طرف آ جائیں تو جامع ترمذی میں 2141 نمبر حدیث ہے، جو کہ یہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اسی کا مضمون ملتا جلتا مضمون ہے 2141 نمبر حدیث، تو وہاں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے اور ایک لمبی عبارت ہے اس کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ ہو چکا، سب کو تفصیلی طور پر آپ نے بیان کر دیا۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 291 ہے، اس 291 نمبر حدیث کو میں پہلے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں 221 نمبر حدیث کو بیان کروں گا۔ 291 نمبر حدیث یہ ہے جو آپ کے سامنے چل رہی ہے، باب ما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی خبر اپنے اصحاب کو دی، اس کے بارے میں بات۔ پھر یہ سارا فجر کی نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد خطبہ دینا شروع، عصر کی نماز پڑھائی، خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ پھر ساری حدیث ہے، اور یہ ساری حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کی تمام معلومات سے آگاہ فرما دیا تھا۔ دوسری جو میں نے آپ کو کہا جامع ترمذی کی حدیث ہے وہ آپ کے سامنے چل رہی ہے 2141 نمبر 2141 نمبر حدیث کا باب یہ ہے، باب ما جاء ان اللہ کتب کتابا لأہل الجنت و اہل النار، باب اس بارے میں کہ اللہ نے اہل جنت کے نام بھی لکھ دیے، اہل جہنم کے نام بھی لکھ دیے۔ اس پر حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور آپ کے ففی یدی کتاباً، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، فرمایا تدرون ما ھذا الکتابان، جانتے یہ ھذان کتابان، یہ 2 کتابیں کون سی ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ الا ان تخبرنا، مگر آپ ہمیں خبر دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے، للذی فی یدہ الیمنی ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنت، جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ہے، اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں، واسم آبائہم وقبائلہم،
اور ان کے آبا و اجداد کے نام بھی ہیں، ان کے قبیلوں کے نام بھی ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے متعلق بھی یہی بیان کیا، تو لہٰذا آپ کو جنت اور جہنمیوں کے تمام کے اسماء اور تمام کے نام آپ کو بتا دیے گئے۔ یہ بھی آپ کے علم کلی میں سے ایک حصہ ہے۔ جو میں نے بات آپ کے سامنے کرنی تھی دیوبندیوں کی، دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ترجمے میں خیانت کی 6604 نمبر حدیث میں وہ ترجمہ یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تا قیامت تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ اب اس کے آپ کے سامنے وہ ترجمہ چل رہا ہوگا کہ جس کے اندر صراحتاً انہوں نے دینی لفظ بولا ہے کہ جو بریکٹ لگا کر دینی امور کی خبر ہمیں دے دی۔ اب یہاں پر ایک جہالت کی بات یہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہ ہے علم کانا وما یکون، جو ہو چکا، جو کچھ ہونے والا۔ حدیثوں میں کیا ہے؟ جو کچھ ہونے والا تھا اور جو کچھ ہو چکا، بلکہ اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ سب کچھ آپ نے بیان کر دیا۔ اب دیکھیں، وہ امور تکوینی سرکار بیان کر رہے ہیں کہ فتنے ہوں گے، یہ ہوگا، دجال آئیں گے، قیامت کی نشانیاں، اور یہاں کیا بیان کر رہے ہیں جی؟ آپ نے دینی احکام بیان کیے۔ اب بتائیں، دینی احکام کا تعلق امور تکوینیہ سے ہے، وہ تو امور تشریعی ہیں، یعنی حلال و حرام، تو امور تکوینیہ کو آپ نے بیان کیا، یعنی جو اللہ نے مقدر کر دیے تھے کہ یہ کچھ ہوگا، اور حدیثوں میں صراحتاً ذکر ہے۔ صحابی نے کیا کہا حضرت حذیفہ نے کہ جس طرح کوئی شخص بھول جاتا ہے، اس کے سامنے شخص سامنے آتا ہے، اس کو نے پہلے دیکھا ہوتا ہے، سامنے آتا تو وہ جان لیتا ہے یہ وہی شخص تھا۔ تو اسی طرح ہم جب کسی واقعے کو بھول چکے ہوتے تھے، جب ہمارے سامنے واقع ہوتا ہم جان لیتے یہ وہی واقعہ۔ تو ایک تو اس حدیث میں تحریف کرنے کی کوشش کی، اور یہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ دینی امور حلال و حرام سے تعلق رکھنے والا علم تھا جو سب کچھ تھا، لہذا آپ کو علم کلی حاصل نہیں، ثابت یہ کرنا چاہتی ترجمے کے بریکٹ سے۔ جبکہ اس حدیث پر اور بہت متعدد حدیثوں پہ آپ غور کریں جو میں نے پہلے ہی بیان کی ہیں کہ آپ نے جنتی اور جہنمی سب کی منزلوں تک بیان کر دی، تو یہ دینی امور ہے، حلال و حرام ہے، اور تا قیامت سب کچھ بیان کر دیا۔ وہ کیا شے تھی جو تا قیامت ابھی حلال و حرام کی رہتی تھی، دینی کام رہتے تھے؟ وہ دینی کام تھے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ یہ آیت بھی پڑھ کے ثابت کرتے ہیں کہ، اور بالکل ثابت ہے کہ آپ نے دین مکمل فرما دیا۔ تو لہٰذا اب قیامت تک دین کون سا آنا تھا، کون سے حلال و حرام کے احکام رہتے تھے، تو لہٰذا یہ تکوینی امور کے متعلق ہی آپ نے فرمایا، جو کہ صراحتاً حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ دوسری خیانت صحیح بخاری کے حدیث نمبر آپ کے سامنے جو پہلے بھی چلائی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ 3192۔ اب ذرا غور کیجیے، آپ کے سامنے ایک پکچر چل رہی ہے، یہ اسلام 1 کی پکچر ہے، اور یہ دیوبندیوں کی ریئل پکچر بھی ہے کہ یہ وہابیہ اور دیوبندیاں کس طرح قرآن پاک کی آیتوں میں بھی اور احادیث پہ بھی رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح ان کو اپنے موقف کے مطابق ڈھالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ اس کو حذف کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا یہ حدیث دیکھیں، اب 3191 نمبر حدیث ہے، اس کے بعد 3193 نمبر، غور کریں، درمیان میں 3192 نمبر حدیث ہی نہیں ہے صحیح بخاری کی، جو کہ آپ کی علم کلی پر دلیل تھی۔ اور دوسرا میں نے آپ کو سامنے عرض کیا، انہوں نے بریکٹ لگا کر اس کو دینی امور کے ساتھ خاص کرنے کی کوشش کی، جو کہ صراحتاً حدیث کے مضمون کے خلاف ہے۔ تو لہذا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان تعلیمات جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یاد رکھیے گا وہ تعلیمات اپنی طرف سے اعلیٰ حضرت کی نہیں ہیں، وہ سب پرانے ہمارے سلف صالحین کی تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور علم کلی کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس پہ بڑا کلام ہے انشاءاللہ، یہ صرف اعلیٰ حضرت کے ایک ترجمے پر اعتراض کی صورت میں اس کو کلام کیا گیا، باقی علم غیب پر انشاءاللہ کبھی تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔